آپ جمعے کو سنتے رہتے مولویوں سے، ہر خطیب یہ خطبہ میں یہ پڑھتا ہے اور آپ کو سناتا ہے جمعے کے دن، اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں اللہ سے ڈرا کرو میرے شاگردوں کے بارے میں، میرے شاگردوں کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو، لا تتخذوہم من بعد غرضا، میرے محمد کے جانے کے بعد ان کو نشانہ نہیں بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ میری وجہ سے محبت رکھتا ہے، اس کی مجھ سے بھی محبت ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے اس کو مجھ سے دشمنی ہے، محمد سے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت رکھتا ہے اس کو مجھ سے محبت ہے، میرے کہنے کے مطابق میرے شاگرد ہے، میں نے 23 سال انہی پر محنت کی ہے، ومن ابغضہم، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے فببغضی ابغضہم، میری دشمنی کی وجہ سے، اس کو صحابی سے دشمنی نہیں ہے ابو بکر عمر عثمان سے، اس کو مجھ سے دشمنی ہے، ومن آذاہم، جو ان کو تکلیف دے گا فقد آذانی، وہ مجھے محمد کو تکلیف دیتا ہے، ان کو جو کانٹا چبھے گا وہ مجھے محمد کو میرے جسم مبارک میں وہ کانٹا چبھے گا، ومن آذام، جو ان کو گالی دے گا، اذیت دے گا، تکلیف دے گا، فقط آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی، اور جو میرے ساتھ کشتی لڑے گا، جو مجھے تکلیف دے گا، فقط آذ اللہ، وہ پھر وہ اللہ کے ساتھ، صحابہ میرے دوست ہے، میں اللہ کا دوست ہوں، میرے دوستوں کا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن اللہ کا دشمن، ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ بعقاب من النار، اور جو اللہ کے ساتھ ٹکر لے گا، کشتی کی کوشش کرے گا، تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کو سیدھا بھیج دے گا، ٹکٹ کے بغیر، کوئی ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کو، سیدھا جہنم میں جائے۔ صحابہ میں پھر مراتب ہے، صحابہ میں خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، ان کا مرتبہ سب سے اونچا ہے، لیکن عشرہ مبشرہ میں پھر ابو بکر عمر عثمان علی ہے، ان کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ حضرت ان کا امتحان لیتا ہے کہ کیا خیال ہے آپ کا، ہم 313 ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ 1000 سے زیادہ ہیں، ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، ہتھیار بھی ہے، نیزہ و تیر بھی ہے، تلواریں بھی ان کے پاس ہے، کیا خیال ہے آپ لوگوں کے، مشورہ دے دو، ہم تو لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، ایک قافلے کے تعاقب کے لیے ہم آئے تھے، قافلہ نکل گیا، کیا کریں، لڑنے کے لیے اب تیار ہیں؟ تو حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں ہے جنہوں نے موسیٰ کو کہا کہ جاؤ قوم عمالقہ سے، اشدودیوں سے جاؤ لڑو، اذهب انت وربک فقاتلا ان هاہنا قاعدون، جاؤ آپ اور آپ کا رب لڑو، آپ اپنے اللہ کے ساتھ مل کر کے عمالقہ سے لڑو، ہم نہیں لڑتے۔ فرمایا یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم منافق شاگرد نہیں ہیں، حضرت آپ کا اشارہ ہو، دائیں طرف بھی ہم ہوں گے، بائیں طرف بھی ہم ہوں گے، آگے بھی ہمیں پاؤ گے، پیچھے بھی ہمیں پاؤ گے، خشکی میں دوڑتے ہوئے ہمیں پاؤ گے، سمندروں میں بھی دوڑتے ہوئے ہمیں پاؤ گے، آپ کا صرف اشارہ ہو۔ ابن مسعود اتنے بڑے عالم ہیں، ابن عباس اتنے بڑے عالم ہیں، صحابہ میں علماء سارے عالم ہیں، لیکن ابن مسعود، ابن عباس، یہ حضرات بڑے بڑے علماء ہیں۔ ابن مسعود کہتا ہے کہ بخدا میری زندگی کے سارے اعمال مل جائیں، میں چاہتا ہوں یہ سارے کے سارے میں مقداد ابن الاسود کو دے دوں، دنیا کی ساری نعمتیں اس کو دے دوں، یہ ایک دن کی وفاداری مجھے دے دے جو اس نے محمد کے سامنے جس کا اظہار کیا، یہ ایک دن کی وفاداری مجھے دے دے جو اس نے جس کا اظہار کیا۔ کیا اظہار کیا؟ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، منافق نہیں ہیں، جو نبیوں کی گستاخی کر کے نبی کو کہتا ہے کہ جاؤ آپ اور آپ کا رب، آپ دشمنوں سے، کافروں سے، عمالقہ سے لڑو، ہم نہیں لڑیں گے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، محمد تیرے چہرے پہ قربان، آپ کا اشارہ ہو، دائیں بھی ہم، بائیں بھی ہم، آگے بھی ہم، پیچھے بھی ہم، سردی میں بھی ہم، گرمی میں بھی ہم، خشکی میں بھی پاؤ گے، سمندروں میں دوڑتے ہوئے بھی پاؤ گے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میری زندگی کے سارے اعمال اگر لے لے مقداد ابن الاسود یہ جملہ مجھے دے دے۔ ابن مسعود کا اپنا بیان ہے، کہتا ہے کہ جب مست ہو کر کے جس وقت ایمان کی حرارت کے عالم میں مقداد ابن الاسود بدر کے موقع پر یہ جملے کہہ رہے تھے، کہہ رہے کہ فسر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ کا چہرہ چمکتا دمکتا، نبی تو ویسے چمکتا دمکتا، لیکن میں نے دیکھا محمد کی خوشیوں کو
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خوش ہے۔ یہ صحابہ سارے کے سارے، یہ ایک پاکیزہ جماعت ہے۔ ساری امتوں میں نے عرض کیا کہ آپ افضل الرسل ہے، تو آپ کی جماعت، آپ کی امت افضل الامم ہے۔ آپ کی امت میں پھر صحابہ سب سے افضل ہے، صحابہ میں سب سے زیادہ افضل عشرہ مبشرہ ہے، عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین ہے، خلفائے راشدین میں سب سے ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں، اتنا میں نے دودھ پیا، اتنا۔ یہ بخاری کی روایت سنا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ ہمارے لوگوں کو خطیبوں کے قصوں کی کافی عادت پڑی ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی قصہ کر رہا ہے، یا کوئی ڈوہیڑا سنا رہا ہے، یا کوئی اخبار جنگ اور امت اخبار کی کوئی خبر سنا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں، دودھ پیتے یہ دودھ اتنا میں نے پیا کہ میں سیراب ہو گیا۔ دودھ کے اثر میرے ناخنوں سے بھی نکل رہا ہے، اور کچھ دودھ بچ گیا، اس دودھ کو میں نے عمر کو دے دیا۔ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دودھ میں نے عمر کو دے دیا۔ قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، حضرت اس کی تعبیر کیا ہے کہ آپ نے اتنا دودھ پیا کہ آپ کی انگلیوں میں، آپ کے پوروں میں بھی اس کا اثر ظاہر ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہے جی؟ کیا ہے کہ اتنا دودھ آپ نے پیا اور آپ کی انگلیوں میں بھی اس کا اثر ظاہر ہو گیا؟ فما اولتہ یا رسول اللہ، قال العلم، علم، اشارہ کر دیا کہ کائنات میں سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، اس کے بعد علم پھر عمر کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواب میں اگر کوئی آدمی دیکھے کہ میرے گھر سے دودھ نکل رہا ہے، میں دودھ بانٹ رہا ہوں، تو پھر کسی مولوی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کی تعبیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے علم کا، اللہ آپ کو علم دے گا، لیکن ایسا خواب آپ دیکھیں گے بھی نہیں، ایسا خواب آپ دیکھیں گے بھی نہیں۔ فرمایا کہ اتنا دودھ پیا کہ دودھ بچ گیا، باقی دودھ میں نے عمر کو دے دیا۔ فما اولتہ یا رسول اللہ، حضرت اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا تعبیر یہ ہے العلم، اللہ نے عمر کو سب سے زیادہ علم دیا، سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے اور اس کے بعد عمر کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی قمیصیں، کسی کی قمیص گھٹنوں کے اوپر ہے، کسی کی گھٹنوں سے نیچے ہیں، اور کسی کی اس سے بھی زیادہ چھوٹی ہے، چھوٹی بڑی قمیصیں سب کی قمیصیں دیکھ رہا ہوں۔ عمر کی دیکھی میں نے قمیص، عمر کی قمیص دیکھی کہ وہ ٹخنوں سے نیچے وہ قمیص لٹک رہی ہے، اتنی بڑی قمیص ہے، اتنی بڑی قمیص ہے۔ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ اعمال ہے اور علم ہے، عمر کا علم سب سے زیادہ ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔